اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والے میری ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے اللہ کریم سے کہ آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم اس کے صحیح مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہنے کے بعد اور آپ حضرات کو سننے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل 30 جولائی اور 1 محرم الحرام ہے، ہفتے والے دن۔ 1 محرم الحرام کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ 1 محرم الحرام کو کیا ہو؟ 1 محرم کا جو مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی لحاظ سے، جس کو ہم نیا سال کہتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا نیا سال وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم کا مہینہ ہے جو کل شروع ہونے والا ہے۔ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے جنوری کا پہلا مہینہ جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سال نیا سال شروع ہوا، حالانکہ وہ یہود و نصارہ کا سال ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کا نہیں۔ وہ یہود و نصارہ کے اعتبار سے جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور ہمارے مسلمانوں کا سال 1 محرم سے، محرم الحرام سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہمارے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اب لوگوں کا ایک رواج بن چکا ہے کہ جنوری جب شروع ہوتا ہے تو نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو، نیا سال ہونے کی مبارکباد، 2022-2023 کی مبارکباد۔ حالانکہ ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد صرف محرم میں آ کے دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم ہے اور 1 محرم۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو 1 تاریخ ہے، اس 1 تاریخ کو حضور کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کی مراد رسول بھی ہیں اور سسر رسول بھی، حضور کے سسر بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر نے اللہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا، یہ مراد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے 1 محرم۔ اسلامی مہینوں کا، اسلامی سال کی ابتدا کا پہلا دن شہادت کا دن ہے، یعنی 1 محرم کی پہلی تاریخ 1 محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام قربانیوں سے ہم تک پھیلا ہے۔ اسلام پوری دنیا کے اندر قربانی سے پھیلا ہے،
اور اسلام ہم تک پہنچا ہے تو قربانیوں کے ساتھ پہنچا۔ اسلامی سال کی پہلی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ 27 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر فیروز نامی شخص جس کی کنیت ابو لولو، مجوسی، ایرانی، اجمی، ایران کا رہنے والا لانتی، یہ مسجد نبوی کے محراب میں چھپ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ جماعت کرواتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، تو پہلے صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی عادت، صفوں کو سیدھا کر کے پھر آپ نیت باندھتے ہیں۔ تو بدھ کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی حسب عادت جو ہے صفوں کو سیدھا کیا، صحابہ کی صفیں سیدھی ہوئیں، تو آپ نے نیت باندھی۔ جیسے ہی آپ نے نیت باندھی، صحابہ نے بھی نیت باندھ لی، تو یہ وہاں سے نکلا، جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے نکلا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے وار کیا۔ نازک جگہ ہوتی ہے، اور دوہرا منہ والا، 2 منہ والا خنجر تھا اس کے بعد۔ اس لانتی مجوسی کے پاس ایسا خنجر تھا جو 2 منہ والا تھا۔ اس نے 2-3 وار کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ زخمی ہوئے، آپ گرے، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ آپ مصلی کو سنبھالیں، نماز کو مکمل کریں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی کو سنبھالا، نماز کو پورا کیا۔ اب یہ لعین، یہ مجوسی، یہ فیروز، یہ لولو نامی شخص اب وہاں سے یہ بھاگتے بھاگتے اور صحابہ کو بھی اس نے زخمی کیا۔ 1-2 صفوں کو چیر کے جب پیچھے پہنچا تو پیچھے ایک صحابی نے کمبل لیا ہوا تھا اوپر، ایسی نماز میں کمبل کو اٹھایا اور اس کو اوپر ڈالا، اور ڈال کر صحابی نے ایسے جکڑ لیا اس کو نماز میں اور نیچے پھینک دیا اس کو زمین پر، اور ایسے جھگڑا اس کو کہ اس نے سمجھا کہ بس اب میں گرفتار ہو گیا ہوں، اب میری جان ہے، اگر انہوں صحابہ نے مجھے زندہ پکڑ لیا تو پھر میری خیر نہیں ہے، کہ میں نے ان کے بادشاہ کو، ان کے امیر المؤمنین کو زخمی کیا ہے، اس پر میں نے وار کیا ہے، کسی عام شخص پر وار نہیں کیا بلکہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے شخص کے اوپر میں نے وار کیا ہے، اور کیا بھی مسجد نبوی کے اندر ہے، یہ تم مجھے معاف نہیں کریں، چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اسی خنجر سے اپنے اوپر وار کیا اور اپنے آپ کو ختم کر دیا وہی۔ تو آج بھی ایران کا شیعہ، ایران کے لوگ آج بھی اپنے آپ کو پیٹتے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا، آج بھی پیٹتے ہیں۔ جب 10 محرم آتا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید۔ 27 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، آپ 3 دن بیمار رہے اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ شہادت کی تاریخ۔ آج علامہ اقبال کی وفات کا دن آئے تو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، قائد اعظم کی جو ہے جب وفات کا دن آئے تو چھٹی ہوتی ہے۔ جب صحابہ کی شہادت، صحابہ کی وفات کی باری آئے تو کوئی سرکاری چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ ایسا اسلامی ملک ہے، حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ جب ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ ہے تو پھر بھی چھٹی ہو، صحابہ کی وفات کی تاریخ ہے تو تب بھی چھٹی ہونی چاہیے، پھر اسلامی ملک نافذ ہوتا ہے پوری دنیا میں، اسلامی قانون جو ہے پوری دنیا میں نافذ ہوتا ہے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیسے ہوئے آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ یہ تو شہادت تھی کہ کیسے ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کروں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر ایک دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او عمر ابن حشام او عمر ابن حشام، یہ دعا کی، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اللہ مکے کے اندر سرداروں میں دو بہادر، ایک عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، اور ایک عمر ابن حشام کا بیٹا جس کا نام ابو جہل تھا۔ عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کا نام ہے دوسرا عمر ابن حشام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے غلاف پکڑا ہوا ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مکے کے اندر دو بہادر ہیں، عمر ابن خطاب اور ایک عمر ابن حشام، اللہ دونوں بہادروں میں سے یا عمر ابن خطاب کو دے دیں یا عمر ابن حشام کو دے دیں، تاکہ اسلام کی بلندی ہو سکے، اسلام کو ترقی مل سکے۔ تو یہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے قبول کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی میٹنگ بیٹھی بہت بڑی، کہا کہ مکے کے اندر آخری نبی ہے، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو بتوں کے سامنے عبادت کرنے سے روک رہا ہے، ہماری بتوں کی تو ایسی کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا، جو اس کا سر قلم کر کے لے کے آئے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر ابو جہل نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بہادر تھے، ان کا ڈنکا بجتا تھا، نام تھا بہادری کے اندر، کہا کہ تلوار نکالی ایسے اور کہا کہ میں یہ کام سر انجام دوں گا، میں لے کے آؤں گا، میں سر قلم کر کے لے کے آؤں گا۔ حضرت ابو جہل نے کہا کہ جاؤ لے کے آؤ اور 100 اونٹ انعام میں لے لو۔ یہ وہاں سے نکلے، تلوار ہاتھ میں ہے، لہراتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ہے تو عمر بڑے غصے میں ہیں، عمر بڑے غصے میں ہیں، پوچھو تو صحیح کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر بڑے غصے میں ہو، کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بعد میں قلم کرنا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے جائے، تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی وہ بھی مسلمان ہوتے، جس کا تو سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہے اسی کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب غصہ ڈبل ہو گیا کہ میں جس کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں اسی کا دین میرے گھر میں بھی آ گیا، پہلے میں اس کو نبیڑتا ہوں، اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہوں، پہلے ان کی خبر لیتا ہوں، پھر جا کے میں جو ہے یہ کام کروں۔ تو سیدھے اپنی بہن فاطمہ کے گھر چلے، اپنی بہن فاطمہ کے گھر کے دروازہ کھٹکایا تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، آپس میں قرآن کا دور کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے، ایک دوسرے کو سن رہے تھے، سنا رہے تھے۔ جب عمر کی آواز آئی، بہن نے پوچھا کون؟ کہا کہ عمر ابن خطاب۔ تو فوراً جو ہے نا اپنے حضرت فاطمہ نے اپنے میاں کو کمرے کے اندر چھپا دی کہ تم کمرے کے اندر چھپ جاؤ، کہ میں عمر کا قوم میں سے ہوں، مجھ پہ تو رعایت کر لیں گے لیکن تیرے اوپر رعایت نہیں کریں۔ تو دروازہ کھولا تو کہا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ آخری نبی نے کہا پڑھ لی۔ تو اتنی بات کہنی تھی کہ کلمہ پڑھا، فوراً تماچے مارنا شروع کر دیے چہرے پہ، مارتے رہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عمر کیا ہو گیا تجھے، کیوں اتنا مجھے مار رہا ہے؟ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اس کی غلامی میں آئی ہوں، میں مسلمان تو ہوئی ہوں، مجھے اتنا کیوں مار رہے ہیں؟
کہا کہ تو بے دین ہو چکی ہے، تو نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، میں اس لیے تجھے مار رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، تو مارنے کی حد کر، میں سہنے کی حد کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ اس کلمے کے اوپر حضور کی غلامی کے اندر اگر میری جان بھی چلی جائے تو اوپر مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ کہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن نے تو ہاتھ کو روک لی، ہاتھ کو روکا اور کہا کہ وہ کیا ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا جادو ہے جو تم پر اثر کر چکا ہے اور تم مار کھانے کے لیے تیار ہو لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، ایسی کیا چیز ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں اس قرآن پر پڑی تو کہا کہ یہ کیا ہے، مجھے بھی پڑھاؤ، دکھاؤ یہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس کو ناپاک بندہ اس کو ہاتھ نہ لگا سکتا ہے نہ اس کو پڑھ سکتا ہے، پہلے غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر جا کے اس کی تلاوت کر سکتا۔ کہا کہ مجھے کرواؤ۔ جب قرآن پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں پڑی، تاریخ میں لکھا ہے کہ قرآن پر نظر پڑنے کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل کی کیفیت جو تھی وہ بدل دی، وہ غصہ ختم ہو گیا، وہ دل کی کیفیت بدل گئی، غصہ ختم ہو گیا۔ تو پھر غسل کروایا ہے فاطمہ نے، آپ کی بہن نے غسل کروانے کے بعد سامنے بٹھایا اور پھر قرآن کی تلاوت شروع، قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رک جاؤ بہن، کہ ایسا نہ ہو کہ میری جان یہیں پہ نکل جائے اور وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، ایسا کرو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں لے چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی بہن نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا استعمال کر کے جس ارادے کے ساتھ تو آیا ہے تو اپنا ارادہ اس میں کامیاب ہو جائے، تو ہم ایسے نہیں لے کے جائیں گے، ہم تمہارے ہاتھ باندھ کے لیں گے۔ کہا کہ باندھ دیں، کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے، تلوار گلے میں لٹکا دی۔ اس حالت میں حضرت عمر کو لے جایا جا رہا حضور کے دربار رسالت میں، جہاں پہ صحابہ کی محفل لگی ہوئی، دروازہ کھڑکا، دروازہ کھلا تو دیکھا کہ سامنے عمر ہے، گلے میں تلوار ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پڑی تو آپ خوش ہو گئے، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کہ اللہ مکے کے دو بہادر ہیں، اللہ ان میں سے یا عمر ابن خطاب کو دے دے یا عمر ابن ہشام کو دے دے، اللہ ان میں سے ایک بہادر مجھے عطا فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کا ارادہ تھا دونوں بہادر آپ کو دے دیں، لیکن آپ نے جب دعا کی تو آپ نے یا کا لفظ بول دیا بیچ میں کہ اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے۔ آپ ایسے کہتے کہ اللہ مکے کے دو سردار ہیں، دونوں بہادر جو ہے اسلام کے لیے مجھے دے، اللہ دونوں کو دے دیتے۔ آپ نے جب یا کہہ کے الگ کر دیا، ایک کو سلیکٹ کیا ہے آپ نے، اور اللہ نے پھر جو دونوں میں سے جو صحیح بہادر تھا وہ آپ کے لیے چنا ہے، اور وہ عمر ابن خطاب۔ تو صحابہ نے جب دیکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو صحابہ نے اپنی تلواریں نکالی، کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دے ہم اس کی گردن اتار۔ صحابہ کو کیا پتا تھا کہ آپ نے دعائیں کی ہیں بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کے، عمر کے لیے دعا کی آپ نے۔ تو صحابہ نے جب تلواریں نکالی، صحابہ تو وہی سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواروں کو اپنے نیام میں رکھو، ٹھنڈے ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ عمر نہیں ہے جو سردار ہے کافر ہے، یہ آج ہمارا غلام بن کے آ رہا ہے، یہ عمر ہمارا غلام بن کے آ رہا ہے، یہ مکے کا سردار بن کے نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عمر کو سامنے میرے لایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے قریب آئے تو آپ کے قدموں میں گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے تو آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کر حضرت عمر کو ایسے اٹھایا اور کہا کہ عمر قدموں میں نہیں سینے کے ساتھ لگا۔
یہ سینہ بڑے عرصے سے آپ کے لیے ترس رہا ہے۔ تو سینے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باتیں شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میں بے دین ہوں تو دنیا سے نہ چلا جاؤں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، باتیں بعد میں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہوئے۔ اب یہ اسلام کے اندر ایک بہادر شخص اسلام میں داخل ہو چکا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہی، تو صحابہ نماز کا وقت ہو تو صحابہ نے اپنے بازو چڑھانے شروع کر دیے، وضو کیا، وضو کر کے اجازت مانگنے لگی، یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا یہ وضو کیا چیز ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ بازو پر کر کے یہ ہاتھ منہ دھو رہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر یہ وضو ہے، جب اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے ان چیزوں کو دھونا ہوتا ہے، اس کو وضو کہتے ہیں۔ کہ اب یہ کیا آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ اجازت مانگ رہے کہ نماز کہاں پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ادھر کمرے میں پڑھ لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آج بھی نماز اس کمرے میں ہوگی تو پھر عمر کا اسلام لانے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آج نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ میں جا کے پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن تھوڑے ٹھنڈا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ نہیں، آج عمر کی اگر یہ پہلی نماز ہے تو عمر اپنی پہلی نماز صحابہ کے ساتھ آپ کی قیادت میں بیت اللہ میں جا کے پڑھیں۔ آج حاجیوں کے اوپر اگر یہ احسان ہے تو حضرت عمر کا ہے۔ حاجی کھلے عام اگر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کفر کو للکارا تھا جو یہ رستہ کھولا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو بیت اللہ میں۔ صحابہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے ایسے کھڑے اور کفر کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے آؤ ان کو روکو اور عمر کا سامنا کرو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو عمر کا سامنا کرو، روکو ان کو نماز پڑھنے سے۔ جس نے ان کی طرف قدم بھی اٹھایا میں اس کی گردن اتار کر رکھتا۔ کفر تو جانتا تھا حضرت عمر کو کتنے دلیر اور کتنے بہادر ہیں، کفر کی جرت تک نہ ہوئی کہ ایک بندہ بھی آ کے وہاں پہ کہہ دے کہ تم نماز کیوں پڑھو۔ اللہ نے ایسی ترقی اسلام کو عطا فرمائی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو 4 چاند لگا دیا۔ فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کہو، بلکہ اسلام کی وجہ سے عمر کو 4 چاند لگے۔ عمر کی وجہ سے اسلام کو 4 چاند نہیں لگے، بلکہ اسلام کی وجہ سے عمر چمک گیا ہے۔ عمر کی وجہ سے اسلام نہیں چمکا، اسلام کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ میں تو ذلیل تھا، میں تو خوار تھا، گمراہ تھا، بھٹکا ہوا تھا، کفر کی حالت میں تھا، مر جاتا تو جہنم میں جاتا۔ اللہ نے مجھے اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اسلام جیسا مذہب مجھے اللہ نے عطا فرمایا، جس کی وجہ سے میں مر بھی جاؤں تو میں جنت کے اندر ہوں، مر بھی جاؤں گا تو اللہ کے انعامات میرے اوپر میرے لیے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی۔ یہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی سازش کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ یہ ایران والے تھے، ایرانیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ یہ جو مجوسی ہے فیروز نامی شخص جس کی کنیت ابو لولو مجوسی ایرانی، اس کی پوری کنیت یہ ہے، یہ ایران کا رہنے والا ہے اور یہ ایرانیوں کا غلام تھا، اپنے غلام سے انہوں نے کام لیا یہودیوں نے۔ اور آج بھی آپ کو کوئی دوست اگر ایران میں رہتا ہے تو وہاں سے پوچھ لیں، ابو لولو کے نام سے اس کا مزار وہاں پہ ایران میں آج بھی، ابو لولو مجوسی کے نام سے اس کا پورا نام وہاں پہ، اس کا مزار ایرانیوں نے وہاں پہ بنایا ہوا ہے۔ یہ تو صحابہ کے دشمن ہیں، ایرانی لوگ، شیعہ لوگ جو ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں۔
یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو شہید ان لوگوں نے کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہ لوگ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے اس غلام کا مجوسی کا مقبرہ ایران کے اندر بنایا ہوا اور بڑا فخر کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں یہ لوگ، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ غیر ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے غیر ہیں، یہ دشمن ہیں ہمارے صحابہ کے۔ جو ہمارے صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوا، اور ایسی حکمرانی کہ آپ کے جبے مبارک پر، آپ کے کرتا پر 14 پیوند ایک وقت میں لگے ہوتے تھے، پھٹے پیوند سلائی کیے ہوتے تھے، کپڑے نئے کپڑے نہیں ہوتے۔ اور امارت کتنی، بادشاہت کتنی، 22 لاکھ مربع میل پر۔ آپ اونٹ چرا رہے تھے بیت المال کے، تو ایک اونٹ گم ہو گئی، تو آپ کی دوڑیں لگ گئی۔ وقت کے امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع پر میل پر حکمرانی کرنے والا شخص، دوڑ لگا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اس اونٹ کو۔ ایک صحابی ملے کہ عمر کیا بات ہے، آپ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، ایسے کیوں بھاگ رہے ہیں پریشان؟ کہا کہ بیت المال کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ میری رعایا کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، میری رعایا کا لوگوں کا پیسہ اس بیت المال کے اونٹ میں ہے، کہ اگر وہ گم ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر بیت المال کا اونٹ گم ہوا تو کیسے ہوا؟ یہ عمر کیسے جواب دے؟ مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں عمر رو رہے ہو؟ آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اتنی زار و بتار کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں کیوں نہ رہوں کہ میری رعایا کے اندر اگر گھاٹ پر ایک کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اللہ کو کیا جواب دے؟ قیامت کے دن عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اتنا ڈرا کرتے تھے، اور رات کو سوتے نہیں، گلیوں کا چکر لگاتے، گشت کرتے تھے گلیوں کے اندر۔ تو گشت کرتے کرتے ایک جھونپڑی میں، شہر سے باہر نکل گئے تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں روشنی جگ رہی ہے، تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، اور ایک ان کی ماں جو ہے وہ دیگچی کے اندر ایک کڑچھو چلا رہی ہے، اور بچے روتے روتے سو گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بچے کیوں روتے روتے سو گئے، اور اس دیگچی کے اندر کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس میں پانی ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے اس کو ہلا رہی ہوں، کہ کھانا تیار ہوتا ہے میں تجھے دیتی ہوں، تو اس میں پانی ہے۔ کہا کہ حضرت عمر کو نہیں بتلایا، کوئی آپ کے لیے کوئی بندوبست کر دیتے کسی چیز کا؟ تو کہنے لگے حضرت عمر کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا ہے، ہماری وہ خبر ہی نہیں لیتے، ہمیں پوچھتے ہی نہیں، میں قیامت کے دن اللہ کے ساتھ، اللہ کی عدالت میں جو ہے اس کا گریبان پکڑوں گا، کیا کس کو رہی ہے اسی کو کہہ رہے۔ کہا کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے، کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے، تو کہاں آ کے بیٹھی ہے، عمر کو کیا پتا تو یہاں بیٹھی؟ فوراً دوڑے، دوڑ لگائی، بیت المال گئے، ایک بوری بھر لی پوری، اور اپنے کمر میں رکھی۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے حضرت عمر یہ وہ بوری مجھے پکڑا دے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی بوجھ تو میرا بوجھ اٹھائے گا، میرے گناہوں کا جو بوجھ ہے قیامت کے دن اگر ہوگا تو وہ بھی تو اٹھائے گا؟ کہ نہیں، میں خود اٹھا کے لے جاؤں۔ خود لے کر گئے، اس میں سے وہ کھجوریں نکالی، وہ گھی نکالا، اس میں سے وہ سارا مکس کیا اور پکا کر ان بچوں کو کھلایا، اور دور جا کے بیٹھ گئے۔ تو صحابی کہنے لگے ہے تمہار آپ امیر المومنین چلیں؟ کہا کہ نہیں، جب میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب جب تک میں ان بچوں کو کھا کر ہنستے ہوئے نہ دیکھ لوں مجھے تسلی نہیں ہوگی، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہوں۔ ان بچوں کو کھانا کھلایا، ان کی ماں کو کھانا دیا، خود پکا کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونکے مار رہے اس چولہے کے اندر، اور آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا میں نے خود دیکھا۔
یہ امیر المؤمنین ہیں، یہ وقت کے بادشاہ ہیں، اور رعایا کی خدمت کیسے کر رہے ہیں دیکھیں۔ ایسے نہیں 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی ہے، 14 پیبند کرتے میں لگے ہوئے ہیں، 14 پیبند، نئے لباس پہننے کو نہیں ہے، پرانے لباس کے اندر اتنی مربع میل پر حکومت کرنے والے شخص یہ لوگ تھے۔ سادہ لباس میں روم کو جب فتح کیا تو رومیوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر جو ہے روم کو حوالے کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ خود آ کر ہم سے معاہدہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا لیا اور ایک اپنا غلام ساتھ لیا، اور کچھ عرصہ جو ہے غلام کو گھوڑے پر بٹھاتے اور کچھ عرصہ آپ جو ہے گھوڑے پر بیٹھتے۔ کبھی آپ کے ہاتھ میں مہار تھی، کبھی غلام کے ہاتھ میں مہار۔ اور جب روم کے بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس وقت حالت کیا تھی کہ مہاریں حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی، غلام گھوڑے پر رومی دیکھ کر ہل گئے کہ یہ شخص ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، یہ سادہ لباس اور یہ اس کا انصاف۔ کہا کہ اس کے اس انصاف کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت آج بھی کرے گی۔ کفر کی تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے، کفر جب بھی پڑھتا ہے حضرت عمر کا نام آتا ہے تو کفر ہل کے رہ جاتا ہے۔ اب بھی ایسا عدل و انصاف کر کے گئے حضرت عمر۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے کہا کہ یہ زہر کی شیشی ہے، اگر یہ تو پی لے عمر تو میں ابھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ تو چاہتے تھے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، فرمایا کہ لاؤ مجھے دو، بسم اللہ پڑھی اور پوری شیشی پہ، اور وہ عیسائیوں کا پادری تھا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو اسے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہوا، کیا وجہ، اتنا حیران کیوں ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ ایسا زہر تھا، اس کا ایک قطرہ زبان میں بھی لگے جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر نے تو ساری پی لی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان۔ ایسے لوگوں نے دیکھ کر آپ کو کلمہ پڑھا، صحابہ کے کاموں کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں مسلمانوں، آج ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، ہر بندہ جانتا میں کتنے پانی کے اندر ہوں۔ لوگ ہمارا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں؟ کہ ہماری حرکتیں وہ ہیں جو کفر کی ہیں۔ لیبل صرف مسلمان کا لگا، لیبل صرف مسلمان کا لگا ہے۔ آج ہم چیز فروخت کرتے ہیں، اس کے 2 نمبری کر کے جو ہے فروخت کرتے ہیں، لینے والا بیچارہ پیسے پوری دے کے جاتا ہے، جب وہاں پہ جا کے کھولتا ہے تو آدھا خراب آدھا صحیح ہوتا ہے۔ یہ ہم مسلمان کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن کر یہ حمل ہے۔ تو ایسے کیسے لوگ مسلمان ہوں گے؟ پیسے جب ہم نے پورے لیے تو چیز بھی صحیح دیں، ایمانداری کے ساتھ دیں، ایمانداری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ کو ہمارے ان مالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ صرف ہمارا تقوی دیکھتے ہیں، ہمارا تقوی دیکھتے ہیں، یہ پرہیزگاری اللہ دیکھتے ہیں، اسی پر اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو پڑھا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔